اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو وظیفہ جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ اولاد کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں، جو لوگ چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو اولاد جیسی نعمت سے نوازیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک ان کو اولاد سے نوازیں گے، کیونکہ یہ 100% مجرب وظیفہ ہے۔ یہ میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، اور ابھی میں اس وجہ سے دوبارہ آپ سے ذکر کر رہی ہوں کہ ابھی جو ہے وہ 2-3 دن پہلے مجھے ایک میری اور جاننے والی ملی جن کو میں نے یہ وظیفہ لکھ کر دیا تھا، اور چند 1-2 ماہ پہلے ہی لکھ کر دیا تھا، اور ان کی شادی کو 14 سال ہو چکے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ پاک نے ان کو اولاد دی۔ کیونکہ میں ہمیشہ ایسے ہی وظائف ایسے ہی جو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی ہوں، عمل جو کہ 100% شور ہو اور مجھے یقین ہو کہ یہ واقعی کارآمد ہے، وہی میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتی ہوں۔ اسی لیے میرا دل کیا کہ میں آپ سے دوبارہ یہ عمل جو ہے وہ شیئر کر دوں، کیونکہ یہ 100% کام کرنے والا ہے اور قرآنی عمل ہے۔ اس سے پہلے وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ میں پہلے بھی آپ سے شیئر کر چکی ہوں۔ یہ میری ایک فرینڈ تھی، ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی شادی کو تقریباً 8 سال جو ہے وہ ہو گئے تھے، اور اس سے پہلے بھی ان کی شادی جہاں ہوئی ہوئی تھی ان کو اسی وجہ سے طلاق ہوئی تھی کہ ان کے اولاد نہیں تھی اس کے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ڈیورس دے دی۔ پھر یہاں پر جب اس کی دوبارہ شادی ہوئی 8 سال تقریباً وہاں اس کی شادی رہی، لیکن اس کو اولاد نہیں تھی۔ پھر دوبارہ جب یہاں اس کی شادی ہوئی تو اس کی شادی کو قریباً 3 سال گزر گئے تھے، اور وہ اسی وجہ سے پریشان تھی، کیونکہ پہلے بھی اس کی ڈیورس اس وجہ سے ہوئی تھی، تو وہ پریشان ہونے لگی کہ اس کو پتہ نہیں اولاد اللہ پاک دیں گے کہ نہیں دیں گے، اور اسی وجہ سے اس کا پہلا گھر خراب ہوا ہے، تو بہت پریشان تھی۔ تو مجھے اس وظیفہ کے حوالے سے پتا تھا تو میں نے اس کو وہ وظیفہ بتایا۔ آپ یقین مانیے اس نے 1 مہینہ یہ وظیفہ کیا ہے، اللہ پاک نے اس کو جڑواں بیٹے عطا فرمائے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد اب اس کی ایک بیٹی بھی ہے، ماشاءاللہ اس کے 3 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے خاندان کی ایک اور ہیں، ان کی شادی کو 11 سال ہو گئے تھے، ان کی اولاد نہیں تھی، تو میں نے ان کو یہ عمل بتایا، اللہ پاک نے ماشاءاللہ ان کو بیٹی دی ہے اور اسی سال دی ہے، تو ماشاءاللہ بہت ہی کارآمد وظیفہ ہے۔ اور جو میں نے جو 2 ماہ پہلے کسی کو دیا تھا وظیفہ، تو ان کی شادی کو 14 سال ہو گئے تھے، تو ان کو میں نے یہ چٹ پر ایک کاغذ پر لکھ کر میرے گھر آئی تھیں، اور وہ بہت پریشان تھی، اور ان کے ہسبینڈ جو وہ دوسری شادی کر رہے تھے، اسی لیے کیونکہ وہ ان کو 14 سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں تھی، تو ان کے ہسبینڈ دوسری شادی کر رہے تھے، کافی پریشان تھی، تو میں نے ان کو وہ وظیفہ لکھ کر دیا ہے، اور میرے علم میں بھی نہیں ہے، ابھی کچھ دن پہلے وہ آئی ہیں 1-2 دن پہلے، اور انہوں نے مجھے بتایا، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے عمل جب لوگ کرتے ہیں اور اللہ پاک اس کے ذریعہ سے ان کو اولاد دیتے ہیں، یا ان کے ذریعہ سے ان کے مسائل حل ہوتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے دوبارہ یہ وظیفہ جو ہے وہ شیئر کر دوں۔ اب وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے، نہایت آسان ہے، کوئی زیادہ وقت درکار نہیں ہے، کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے اس وظیفہ کو کرنے سے، لیکن یقین کے ساتھ کیا کریں، اور یقین سے ہی کریں گے آپ یہ عمل تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کسی بھی وقت، کوئی وقت اس کے لیے مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت سے، اس کے بعد آپ نے جو وہ بیٹھ جانا ہے، جائے نماز پر ہی آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ جو کہ قرآن کریم کی پہلی جو ہے وہ سورت ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو کہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے، اسی کی آپ نے ایک تسبیح کر لینی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں جو ہے ان الفاظ کو آپ نے پورا جو ہے وہ ایک تسبیح مکمل کر لینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے شروع میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر درود ابراہیمی زیادہ وقت نہیں درکار ہوگا، آپ کو تھوڑا سا وقت ہی لگے گا، 11 مرتبہ پڑھ کر آپ نے اول و آخر، اس کے بعد آپ نے ایک گلاس پانی جو ہے وہ اپنے پاس رکھنا ہے، اس پر آپ نے جو ہے وہ پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ اس پر پھونک ماریں گے تو وہ پانی آپ نے بھی پینا ہے اور آپ کے شوہر نے بھی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اور آپ نے اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلی ذات تو آپ کی اچھی لگتی ہے، ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں، اکیلی ذات تو اللہ آپ کی اچھی لگتی ہے، ہم تو اولاد والے اچھے لگتے ہیں۔ یہ وظیفہ کا حصہ ہے، جب آپ نے اس وظیفہ کو کر لینا ہے تو دعا میں ان الفاظ کو کہنا بھی وظیفے کا حصہ ہے، آپ نے یہ لازماً کہنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ہر وقت چلتے پھرتے آپ نے اور آپ کے شوہر نے حضرت زکریا والی دعا جو کہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ہے، وہ آپ نے چلتے پھرتے اس کا ورد رکھنا ہے، کیونکہ یہ ایسی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی مقبول دعا ہے جو حضرت زکریا نے 80 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت زکریا کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی زیر کفالت تھیں، اور ان کے پاس کیونکہ ان کے خالو تھے لگتے، تو ان کے پاس جو وہ زیر کفالت تھی، حضرت مریم اپنے حجرہ میں تھیں، حضرت زکریا
ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास आए तो देखा तो मरियम के पास रंग बिरंगे फल पड़े हुए हैं, रंग बिरंगे उनके पास जो है वो फल पड़े हुए हैं, जिनका मौसम भी नहीं है वो भी फल पड़े हुए हैं। तो उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मरियम ये फल कहाँ से आए हैं? तो मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मुझे मेरे रब ने दिए हैं, अल्लाह ने दिए हैं। तो हज़रत ज़करिया के जहन में फ़ौरन आया कि जो रब बगैर मौसम के फल मरियम को दे सकता है तो वो मुझे इस और उम्र में औलाद भी अता कर सकता है। तो वो उसी वक्त मेहराब में गए और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, और यही दुआ मांगी, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, कि अल्लाह मुझे अकेला मत रख, बेशक तू बेहतर वारिसों में से वारिस है। उनकी ये दुआ अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई, अल्लाह ताला ने फ़ौरन एक फरिश्ता को भेजा और कहा कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता फरमा दी है। अल्लाह ताला किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, आप उम्र के किसी भी हिस्सा में हैं, अल्लाह ताला आपको औलाद अता कर सकते हैं। इस चीज़ पर यकीन रखिए। और मैंने अक्सर लोगों को जब ये वजीफ़ा बताया है और उनकी एज अगर ज़्यादा है तो वो कहते हैं हम तो इतनी एज के हो गए हैं, हमें अब औलाद कहाँ होगी। तो ये देखिए, ये नाउमीदी है, अल्लाह की ज़ात से शिरक है, अल्लाह की ज़ात से जो है वो कुफर है अगर हम ये अल्फाज कहते हैं कि अब हमें कहाँ हो सकती है। अल्लाह है, अल्लाह ताला ने हमें ये देकर बताया है। उन अंबिया कराम हमारे लिए देखें हमारी ज़िंदगी के लिए हमारे लिए नमूना है। अल्लाह ताला ने इन वाक़यात को हमारी उम्मत तक इसलिए पहुँचाया है कि हम इनसे रहनुमाई हासिल करें कि अल्लाह ताला क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई इंसान ये कहता है तो अल्लाह ताला की कुदरत को झुटलाने वाला बन रहा है कि हमें औलाद नहीं हो सकती है या इस उम्र में कहाँ हो सकती है। जो अल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के औलाद दे सकता है, जो अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 80 साल की उम्र में हज़रत इस्माइल दे सकते हैं, जो अल्लाह हज़रत ज़करिया को औलाद दे सकते हैं, जो अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकते हैं, वो अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं। तो आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रख कर इस वजीफ़ा को करें, इस अमल को करें। मैंने तो जिनको बताया है भाई इन्होंने ये वजीफ़ा किया है, उनको 2 महीने हत्ता के 3 माह तक उन्होंने ये वजीफ़ा किया और अल्लाह ताला ने इतने इतने अरसे बाद उनको औलादें अता फरमाई हैं। तो उनका यकीन था, बेशक वो ज़रूर रोए होंगे, गिड़गिड़ाए होंगे, किस तरह से उन्होंने अल्लाह से मांगा होगा और अल्लाह ने उनकी फरियादें सुनी और उनको औलाद अता फरमाई। तो आप भी अल्लाह से भरपूर यकीन के साथ मांगा करें। देखिए, मैं हमेशा ऐसे वज़ाइफ, ऐसे ही अमाल लेकर आपकी खिदमत में आती हूँ जो कि कुरान करीम से हों और उनका ताल्लुक़ कुरान करीम से हो। और ये वजीफ़ा इंतहाई ख़ास इस वजह से है क्योंकि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का मतलब है कि या अल्लाह मैं सिर्फ तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। तो गर्ज़ आप अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह ही से मदद मांगें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। ज़रूर अल्लाह ताला आपको साहिब औलाद करेंगे। आप यकीन मानिए ये 100% श्योर अमल है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि जितने भी लोगों को मैंने बताया है अल्लाह ने उनको औलाद अता फरमाई है और आप इसको भरपूर यकीन के साथ करें, अल्लाह ताला ज़रूर आप पर करम फरमाएगा। बहुत ही बेहतरीन वजीफ़ा है ये। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोग जो कि परेशान हैं औलाद की वजह से, अल्लाह ताला उनको औलाद अता फरमाए। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद में औलाद नरीना का और जो लोग बेटे के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी वजीफ़ा ज़रूर लेकर आऊँगी और वो भी 100% श्योर है, अमाल कुरानी से जो है उसका ताल्लुक़ है। इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपसे जिक्र करूँगी। और अगर आप किसी वजीफ़ा की, किसी अमल की फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में लिख दिया करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी फरमाइश के मुताबिक वजीफ़े ज़रूर लेकर आऊँगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। इसी के साथ इजाज़त है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।